بات کرا دیں، میری بیوی بیمار ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں کرائی بات. خیر مجھے وہاں سے وہ میرے سیل میں لے گئے اور 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی، آپ کی بیگم فوت ہو گئی، آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی کہ میں جیل میں اپنی وائف کی موت کی خبر سن رہا ہوں، اور وہی لوگ جنہوں نے میری بات نہیں کرائی مجھے خبر دینے کے لیے آ گئے کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو مجھے کہنے لگا ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اطلاع کرنی ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں، آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے، میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا. تو اس پہ وہ مشکل سے مانے، لیکن مان گئے. تو چونکہ ان کا جو سیل تھا وہ کچھ فاصلے پہ تھا، تو میں وہاں گیا. پھر وہاں جا کر مریم کو جب میں نے یہ بات، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم کو یہ بات بتاؤں گا کیسے. بہرحال کیونکہ مریم کو تو سرے سے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، تو جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت زار و قطار رونا شروع کر دیا. تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا. تو یعنی میں نے بھی اپنی جیل میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ ان کے مرنے کی خبر سنی، اور میں جیل میں، اور یہ بھی جیل میں اپنی والدہ کی مرنے کی خبر سن رہی ہیں. یہ پتہ سب کو تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، ان کی والدہ بیمار ہے. اگر وہ ہمیں 10 15 20 دن پہلے کہتے اچھا جی، یا قید سنا کے کہہ دیتے کہ جو آپ کی بیوی چونکہ بہت بیمار ہیں، آپ ان کی جا کے تیمارداری کریں، ان کے پاس رہیں، ان کے پاس وقت گزاریں، آپ آئیں گے پھر ہم دوبارہ آپ جیل میں آ جائیں. لیکن یہ وقت آپ کے جیل میں رہنے کا نہیں، آپ جا کے ان کے پاس رہیں. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی. ان کو یعنی کہ وہ مر گئیں اور ہمیں جیل میں یہ خبریں پہنچ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ وہ واقعات ہیں جو زندگی میں کبھی بھولے نہیں جاتے. کئی نقصانات ہوتے ہیں، کئی لاسز ہوتے ہیں جو ریکوربل ہوتے ہیں، جو آج نہیں تو کل وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے. لیکن کئی ایسے لاسز ہوتے ہیں زندگی کے جو ریکوربل نہیں ہوتے، جو ریٹریو نہیں کیے جا سکتے، جو ریپیئر نہیں کیے جا سکتے. یہ ان لاسز میں ایک لاس ہے جو کبھی ریپیئر نہیں ہوگا، کبھی بھولا بھی نہیں جائے گا. ابھی جو ہے نا وہ جب سے آئی ہے تو میرے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں کر رہی ہیں، اور یہاں وہ بیٹھتی تھیں، یہاں وہ ہمیں یہ کہتی تھی. اس طرح سے ہم ان کو جا کے ہسپتال میں ملتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اپنی جگہ پر، لیکن یہ کبھی بندے کو اس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور آج وہ ظلم ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور آئندہ اور آئیں گے. سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور وہ جو شرمناک قسم کے جو فیل کیے ہیں انہوں نے، شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں، جو مکر و فریب کیا ہے، جو دھوکے بازی کی ہے، سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے. ہر چیز پہ یو ٹرن، ہر چیز پہ یو ٹرن، سب قوم دیکھ رہی ہے، کر رہی ہے. میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. وہ خودکشی آج تک نہیں کی. قوم دیکھ رہی تھی کب کریں گے یہ خودکشی. میاں صاحب آپ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے، یہ آج آپ نے بات اس کو دہرایا، لیکن کیونکہ ہم نے وہ دیکھے حالات جب بیگم کلثوم نواز